چلو جی 1 مہینہ تک سحری کے لیے بنا بنا کے تم کو کھلائی پلائی، ہاں بہت بڑی محنت کی بیوی بیچاری، ہاں اب رمضان ختم ہو گیا، عید ہو گئی تو کام ختم، شیطان آزاد ہو گیا، پلان ڈالنے لگے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، جاتے بھی ہیں، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری نیکیاں برباد، نماز تمہاری قضا ہو رہی ہے خبر نہیں، گلبرگہ کو جاؤ یا اجمیر کو جاؤ، جا کے کیا کرو گے؟ وہ ولی اللہ تم سے ناراض ہوں گے، اے دلندر کیوں آ رہا ہے تو یہاں پر بے نمازی، چلا جا میری بارگاہ سے۔ میں فرض تو فرض، نفل نماز 500 رکعت رات بھر پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کا ولی بن گیا، اور تو اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، بے نمازی انسان مسلمان تو بہت خراب ہے۔ ہر انسان شیطان سے پناہ مانگتا ہے، مگر شیطان پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے۔ اے اللہ مجھے بے نمازی سے بچا، شیطان مانگتا ہے اللہ سے بے نمازی سے بچا۔ اللہ پوچھتا ہے اے شیطان تو کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ یا اللہ میں تجھے ہی مانتا ہوں، میں کافر نہیں مسلمان ہوں، مگر بے نمازی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ پوچھتا ہے تو بے نمازی سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ ہر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ مجھے بچا شیطان سے، مگر تو بے نمازی سے بچا بول رہا ہے۔ شیطان ہو کہ ایسا کیوں؟ تو شیطان کہتا ہے یا اللہ میں ایک سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ تو بولا تو میں نہیں کیا، سب فرشتے کیے، تو غصہ ہو کر میرے گلے میں لعنت کا پٹا ڈال کر دنیا میں پھینک دیا۔ آدم کے سامنے تو سجدہ نہیں کیا، میرا حکم نہیں مانا، چلا جا۔ تو ایک سجدہ نہ کرنے پر اتنا بڑا لعنتی بن گیا، میں اتنا برا بن گیا، اور 5 وقت فرض نمازوں کے سجدے نہیں کرتا، وہ کتنا برا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے، میں سوچتا ہوں اتنا برا مجھے اللہ تو بنا دیا ایک سجدہ نہیں کرنے سے، حالانکہ میں جتنے سجدے کیا ہوں، زمین پر جتنی ہریالی اگی ہے سب سجدے کی بھی میری جگہ ہے، اتنا بڑا میں عابد، اتنے سجدے کرنے والا، اتنا تجھے پیار کرنے والا، جنت پہ تم مجھے آنے جانے کا پرمیشن دیا تھا، اور بیٹھ کر کرسی پر میں فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ایک سجدہ نہ کرنے پر شیطان بنا کے پھینک دیا، اتنی بری نظر سے دیکھ رہا ہے، ہر بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ تو میں سوچا کہ ایک سجدہ نہ کرنے کا اتنا بڑا پنشمنٹ، اتنی بڑی سزا، تو 5 وقت کی نماز کے 5 سجدے نہ کرنے والے پر کتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ یا اللہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے بچا، بے نمازی سے بچا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے۔ تو سوچو تم تو اللہ والے کا سے پیار کریں گے تو جب بھی درگاہ کو جاؤ نماز کی پابندی کا خیال کرو، خاص کر عورتوں کو یہ کہو کہ عورت کا درگاہ پہ جانا جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ عورت نیت کرے تو کیسی کرے؟ میں انڈیپم جا رہی ہوں، میں گلبرگہ جا رہی ہوں، میں اجمیر جا رہی ہوں۔ اجمیر ولی اللہ کا نام نہیں، گلبرگہ ولی اللہ کا نام نہیں، انڈیپم ولی اللہ کا نام نہیں۔ انڈیپم میں کون رہتے ہیں؟ سید فتح شاہ رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں۔ تو مرد درگاہ کی نیت کر سکتا ہے، میں سید فتح شاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو جا رہا ہوں، مرد کر سکتا ہے۔ عورت نیت کرے گی تو اللہ فرشتوں کی لعنت برسے گی، عورت ایسا نیت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جانے کے بعد بھی وہاں پر عورتوں کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر دور بیٹھ کر جو پڑھنا ہے پڑھ کے بخشے اور وہیں سے چلی آئے۔ وہاں پر بھی ایسے ہونا چاہیے انتظام کہ عورت کے لیے بڑا ہال بنا کے ان کی پورے ضروریات کی چیزیں، نماز پڑھنے کی جگہ الگ اس میں، اور بیٹھنے کی، ذکر کرنے کی، اور لیٹرن باتھ روم سب کچھ اندر۔ عورت اندر چلی جائے تو مرد جائے باہر، وہاں سے درگاہ کے پاس جائے تو دیکھے تو ایک عورت نظر نہ آئے، مرد حیران ہو جائے کہ عورتیں یہاں کہاں ہیں، اتنی عورتیں آئی تھی گئی کہاں، غائب ہو گئی۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے، تب عورت جا سکتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ کی پناہ و مزار کے قریب قریب جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے، اس لیے یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ سب بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح جائے، سمجھے کہ نہیں ہم؟ یہ اس طرح رہنا چاہیے، اور نماز کی پابندی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نمازی ہوئے نہیں، شیطان تم سے پناہ مانگتا ہے،
صرف برتن رکھ کے فاتحہ دلائے، پیٹ کی پوجا کر کے آ گئے. یہ سب چل رہا ہے، بتا رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ. اس لیے تم یہ نہ سوچو کہ میں اکیلا کیا کروں گا، بس تم اکیلے اپنے آپ کو سدھارو، بس کافی ہے. وہ کام میں ساتھ نہ دو، یہ غلط کام میں نہیں کروں گا. درگاہ پہ جانا ہے تو نماز کے ساتھ تمہیں چلنا پڑے گا، پابندی، کوئی نماز قضا نہیں کرے گا. اور عورت بغیر برقعے کے بغیر پردے کے وہاں نہیں آئے گی، اور جہاں بولیں گے وہیں پر بیٹھی رہے گی، اس کے باہر نہیں آئے گی. یہ سب انتظام کے ساتھ تم جاؤ انشاءاللہ، تو دیکھو کتنی برکت ہوگی.